أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 176 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں غزوہ احد اور اس کے بعد کی صورتحال میں منافقوں کا رویہ کہ یہ کفار کی طرف، کافروں کی طرف بہت تیزی سے جانے والے تھے اور ان کی مدد کرنے میں بہت آگے آگے تھے، لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں حوصلہ دیا ہے کہ آپ کو ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں بہت بڑے عذاب کا بندوبست کر رکھا ہے۔ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، مزید اس کے بارے میں پتہ چلے گا۔ ارشاد ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، ولا اور نہ، يَحْزُنْكَ آپ غم زدہ نہ ہوں، ولا يحزنک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ نہ ہوں۔ ولا يحزنک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، الذین ان لوگوں سے، یسارعون جو جلدی کر رہے ہیں، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر کی طرف، جو کفر کی طرف جلدی کرتے ہیں، آپ ان سے پریشان نہ ہوں، ان سے نہ گھبرائیں۔ انہم بے شک وہ، لن یضروا اللہ وہ نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتے، شیئا کسی طرح کا اللہ کو، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے، اللہ یجعل لہم کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حظاً کوئی حصہ نہیں رکھا، فی الآخرت آخرت میں، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کے لیے آخرت میں اب کوئی حصہ نہیں ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرما دیا، آیت میں کھل کر منافقین کی حالات کے سارے حالات بیان کر دیے کہ یہ ہمیشہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے، یہ کفار کے لیے اپنی پوری صلاحیت پیش کر دیتے ہیں، ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، ان کے ساتھ خفیہ معاہدے کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر سازشیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے، جس طرح کے غزوہ احد میں دیکھیں، ان کا کفار کے ساتھ میل جول جو تھا، اس میں انہوں نے معاہدے کر رکھے تھے کہ ہم مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے، آپ کے لیے ہم بیچ میں راستہ رکھیں گے اور آپ کو فتح دلائیں گے۔ اور اس طرح سے انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں جا رہے تھے تو یہ منافقین 300 منافقین جو تھے، اپنے جو ان کا رہنما تھا عبداللہ بن ابی، ان کے ساتھ یہ علیحدہ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے علیحدہ ہو گئے کہ ہم تو نہیں جاتے، ہم نے تو سوچا تھا کہ آپ مدینہ شریف میں ادھر ہی رہ کر جنگ لڑیں گے، آپ ادھر جا رہے ہیں تو ہم تو نہیں جاتے۔
تو انہوں نے نہ بہانہ بنا کے اندر میں ان کا کفار کے ساتھ یہ معاہدہ تھا، اس لیے وہ واپس چلے گئے مدینہ شریف کی طرف، اور مسلمان جو تھے ان کے ساتھ جو باقی لڑنے والے مسلمان تھے ان میں کچھ منافقین بھی رہ گئے تھے جو مسلمانوں کے رشتہ دار تھے، اور انہوں نے بھی جب دیکھا کہ مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، مسلمان زخمی ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ مسلمانوں کو مشورے دیے کہ آپ ہمارے ساتھ عبداللہ بن ابی کے پاس چلتے ہیں اور وہ ابو سفیان سے بات کرے گا تو آپ کو یہ آپ کی زندگی کی امان مل جائے گی، آپ کے خاندان وہ امن میں آ جائے گا، تو آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ چلیں۔ اور کچھ منافقین ایسے بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اپنے پچھلے دین یعنی مشرک تھے جو انہوں نے کہا شرک پر دوبارہ آ جائیں، اس طرح کے انہوں نے واویلے بھی شروع کیے تھے۔ تو یہ منافقین نے بڑا زور لگایا مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ ان کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ جب غزوہ احد کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم پیچھا کرنے جائیں گے ان مشرکین کا، تو جو احد میں تھے تو وہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے جو کل احد میں تھے۔ اب اس وقت پھر ان منافقین نے مسلمانوں میں یہ باتیں شروع کر دیں کہ وہ تو کفار بہت بڑا لشکر ہے ان کا، وہ تو ان کے پاس تو بڑے بڑے ہتھیار ہیں، وہ تو آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، آپ نہ جائیں، آپ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو ورگلایا۔ لیکن مسلمانوں نے پھر کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی بہتر مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل تھا ان کا، اور اس وجہ سے وہ آگے بڑھے۔ اور اسی طرح کی حالت اگر آپ دیکھیں کہ جنگ احد کے آخر میں جب ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا کہ ہم اگلے سال بدر کے مقام پر آئیں گے، وہاں آپ کے ساتھ گھمسان کا مارکا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آ جانا، ہم انتظار کریں گے۔ اگلے سال وہ مکہ شریف میں قحط پڑ گیا اور بھوک افلاس کا دورہ تھا، اور اس وقت یہ ابو سفیان 2000 بندوں کے ساتھ آیا بھی صحیح، کچھ دور تک مکہ سے باہر نکلا تو پھر ان کے ساتھیوں نے کہا ہم تو بھوک میں مر رہے ہیں اور ہم اس سال تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا وہ اپنے دوستوں کے مشورے کے ساتھ واپس چلا گیا۔ لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ آؤ اب ہم چلتے ہیں بدر کی طرف دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس وقت ادھر ابو سفیان نے کچھ بندے بھیجے تھے، اور خاص طور پر عبد قیس کا قافلہ تھا، اس کو بھی اس نے کچھ لے دے کر کے مسلمانوں میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کرنے کے لیے بھیجا تھا مدینہ شریف میں، اور نعیم بن مسعود کو بھیجا تھا کہ تم نے مسلمانوں میں جا کر یہ شو کرنا ہے کہ مشرکین کے پاس بہت بڑی فوج ہے، بڑے ہتھیار ہیں، اور وہ آئیں گے تو وہ آپ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا مسلمانوں میں اس طرح کی بزدلی اور اس طرح کی چیزیں پھیلانے کے لیے تاکہ وہ جہاد کی طرف نہ نکلیں، تو ابو سفیان نے بڑی کوشش کی، ان کو لے دے کر بھیجا تھا۔ تو انہوں نے پھر پوری کوشش کی، جب مسلمانوں کو مدینہ شریف میں ایسی باتیں انہوں نے کی جس سے انہوں کو خوف دلایا، تو مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، وہی بہتر کار ساز ہے۔ تو بس پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ گئے، اور وہاں پر الحمدللہ وہ ابو سفیان تو نہ آیا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن تک انتظار کیا، اور وہاں پر پھر وہ جو تجارتی میلہ لگتا تھا اس میں خرید و فروخت بھی کی، تو اس میں مسلمانوں کو بڑا نفع ہوا۔ الحمدللہ دنیا کا نفع بھی ان کو مل گیا اور آخرت کا نفع بھی مل گیا، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گیا، اور اللہ کی رضا لے کر، دنیاوی منفیت لے کر یہ واپس آ گئے۔ تو کتنا خوبصورت بات ہے۔ تو کفار و مشرکین جو ہیں ان کی چالیں ویسے کی ویسے ناکام رہیں، اور منافقین کا جو زور تھا، ان کی مدد تھی، وہ ویسے کی ویسے رہ گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا تھا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پریشان نہ ہوں ان منافقین سے جو کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں، کفر کی طرف جلدی کر رہے ہیں، ان سے آپ گھبرائیں نہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ کسی طرح بھی اللہ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی اللہ سے مراد یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ بھی اللہ کے لیے گئے تھے نا، تو اس لیے وہ ان کو بھی کچھ نہیں ہوا، سب آرام سے گئے اور وہاں سے بلکہ دنیا کی منافع بھی لے آئے، دنیا کا مال بھی لے آئے، اور آخرت کا اللہ کی رضا بھی ساتھ لے آئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ تو وہ ہیں کہ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا، بلکہ ان کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ آج بھی مسلمانوں میں دیکھیں آپ کو بہت سارے ایسے منافق مل جائیں گے جو کافروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کی جاسوسی بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر کا حال ان کو بتاتے ہیں، اور آپ کو بہت سارے لوگ اس میں جو میڈیا ہے اس میں بھی مل جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا، اس وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ ان کے لیے یہ اس وقت نقصان کا باعث ہیں، لیکن اس میں گھبرانے کی آج بھی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آج بھی اسلام کو وہ سب سے طاقتور بنا کر ضرور لے آئے گا، اور یہ وقت کا تقاضا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین حق کو بلند کر کے پوری دنیا کو اس سے بھر دے گا، اور یہ ممکن ہے اور یہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پھیلا کر اس دنیا میں سب کو اس کی روشنائی سے اللہ تعالیٰ بھر دے گا، اور ہم انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اس خاص کام میں مدد لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام میں مدد سے ہمکنار فرمائے، آمین۔